یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، کان اللہ نے دیے حق بات کو سنیں، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے۔ آج خودکشی کیوں حرام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، نمبر 2 وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، نمبر 3 امانت میں خیانت کرتا ہے۔ آج آپ کے سامنے صرف امانت والا پہلو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں امانت کس کو سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو پیسے رکھوائے اور وقت پہ ادا نہ کیے، یا وقت پہ ادا کیے تو بیچ میں سے کھا گیا، ہڑپ کر گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے امانت میں خیانت کی ہے، اس نے بددیانتی کی ہے۔ ہمارے ہاں امانت میں خیانت صرف اسی کو سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ تو امانت میں خیانت ہے ہی ہے، اس کے علاوہ امانت میں خیانت والا مفہوم یہ بڑا وسیع ہے۔ ہر چیز میں ہم غور کریں، ذرا بس توجہ، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم ہر چیز میں غور کریں، ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، اللہ رب العزت نے آنکھیں دی ہیں صحیح دیکھنے کے لیے، دنیا کے مناظر دیکھنے کے لیے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے لیے، حلال چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ نے آنکھیں اس لیے دی ہیں، اپنی امی کو دیکھیں، اپنے ابو کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنی گھر والی کو دیکھیں، حلال دیکھیں، محرموں کو دیکھیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں۔ آنکھیں اس لیے اللہ نے دی ہیں۔ اگر اللہ کی دی ہوئی امانت سے ہم غلط کام لینا شروع کرتے ہیں، کہ اس سے ہم غلط دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کر دی۔ اور اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ تم جو ٹیڑھی آنکھیں کر کے کن آنکھیوں کے ساتھ جب کوئی گلی میں گزر رہی ہوتی ہے تو بالکل آخر گھر تک پہنچا کے جو آتے ہیں، اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ آنکھیں لگی ہوئی کہاں پہ ہے، کس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ ایک لڑکی آ رہی تھی اور 2 لڑکے یہاں کھڑے ہوئے تھے، تو اب ایک لڑکی آ رہی ہے، ایک لڑکا دوسرے کو کہتا ہے اس کے چلنے کا سٹائل دیکھ، اوئے کیسے آ رہی ہے۔ اب یہ اس کو یوں کہی جا رہا ہے۔ لڑکی قریب آئی تو جو کہہ رہا تھا نا اس کے چلنے کو دیکھ، کیسے چل رہی ہے، کیا کر رہی ہے، جب لڑکی قریب آئی تو پتا چلا اس کی اپنی بہن ہے۔ شرم سے سر جھک گیا، اس کا سر اٹھانے کے قابل نہ رہا کہ اپنی بہن کے بارے میں ساتھ والے کو کیا کہہ رہا ہے، کیسے چل رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اپنی بہن کے بارے میں۔ یہ ہے آنکھوں کی خیانت۔ کان اللہ نے دیے حق بات کو سنیں، غلط باتوں کی طرف کان نہ دھریں، اسے غیبت نہ سنیں، چغلی نہ سنیں، ان کانوں سے فضول باتیں نہ سنیں، گانے بجانے نہ سنیں، قوالیاں نہ سنیں، ان کانوں سے صحیح باتوں کو سنیں، اللہ رسول کی باتیں سنیں، سچ باتیں سنیں۔ اگر ان کانوں سے غلط باتیں سننا شروع کر دی، غلط چیزوں کا عادی بن گیا، غلط چیزوں کا چسکا پڑ گیا کہ جب تک رات کو غلط چیز نہ سنے تو اس کو نیند نہیں آتی، تو اس کا مطلب ہم نے کانوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے حق بولنے کے لیے، گالیاں نکالنے کے لیے نہیں، کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں، یہ غیبت کرنے کے لیے نہیں، چغلیاں کرنے کے لیے نہیں، زبان سے کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں۔ اللہ نے زبان دی ہے اس کے ساتھ حق بولا جائے۔ اگر حق نہیں بولیں گے، زبان کے ساتھ خیانت کی ہم نے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں غور کریں کہ اللہ نے جو یہ دیا کس کام کے لیے دیا۔ آج خودکشی کیوں حرام ہے؟ خودکشی حرام ہونے کی وجہ ہی یہی ہے۔ حالانکہ ہماری اپنی ذات ہے، ہم جو چاہیں اپنے آپ کے ساتھ کر سکتے ہوتے، لیکن شریعت نے اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان ہماری ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے۔ ہم اس امانت کو صحیح طریقے سے سپرد کر دیں اللہ کے۔ اگر ہم نے خود اس کو مارا، اس کو قتل کیا، اس کا مطلب کہ ہم نے امانت میں خیانت کی ہے، بددیانتی کی ہے۔ تو امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ ایک امانت ہم نے زمین کو دینا چاہی تھی، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ یہی امانت ہم نے آسمان کو دینا چاہی تھی، آسمان نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے پہاڑ کو دینا چاہی تھی، پہاڑ نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر اس امانت کو ایک انسان نے برداشت کیا، ایک انسان نے اس کا بوجھ اٹھایا، اور وہ امانت قرآن پاک ہے۔
یہ قرآن ہمارے پاس امانت ہے. اگر ہم اس قرآن پاک سے مسئلے غلط بتلائیں گے، پتہ بھی ہوگا کہ سچ مسئلہ ہے کیا، اس کے باوجود غلط مسئلے بتائیں گے، ہم نے قرآن والی امانت میں خیانت کر دی ہے. تو امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. ایک آدمی نے کسی کو وقت دے رکھا ہے، ڈیوٹی کا وقت ہے مزدور کا 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک. اب وہ وقت صحیح نہیں دے رہا، 5 بجے سے پہلے ڈنڈی مار کے گھر آ جاتا ہے. اب یہ جو ڈنڈی مار کے گھر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وقت میں خیانت کی ہے. اس وقت کے جتنے پیسے بنتے تھے وہ حرام کے ہیں، جو کہ اس کی تنخواہ میں شامل ہو چکے ہیں. حلال میں حرام شامل ہو گیا، اس نے سارے کو خراب کر کے رکھ دینا ہے. صاف پانی کی بالٹی میں تھوڑا سا بھی پیشاب ڈل جائے تو سب کو ناپاک کر دیتا ہے. مزدور ہے، مزدوری کا وقت 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک، اب بیچ میں ڈنڈی مار رہا ہے. مالک کھڑا ہے تو صحیح کام کرے گا، مالک نہیں ہے تو آرام سے بیٹھ جائے گا. سگریٹ پینے میں وقت گزار رہا ہے، چائے پینے میں وقت گزار رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ مزدور نے صحیح طریقے سے حق ادا، مزدور نے امانت کو صحیح طریقے سے ادا، مزدور بھی ڈنڈی مار رہا ہے. مالک کا کام تھا کہ اس کے پیسے اس کو پوری اس کی اجرت اس کو دے دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے. یہاں پہ تو خون خشک کر کے پیسے دیتے ہیں. مزدور کھڑے عجیب پیسے لینے کے لیے، پیسے نہیں دے رہے، مالک پیسے نہیں دے رہا، مالک ایسے. ہم نے کئی واقعات سن لی ہیں. کیوں ظہیر صاحب ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ پورا ہفتہ لگایا ہے، مالک پیسے کیوں نہیں دے رہا؟ بددیانت بن چکا ہے. کام کروا کے مزدور سے، دیہڑی لگوا کے مزدور سے اس کی مزدوری کیوں نہیں دے رہا؟ ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ کام کرتے ہوئے جو پسینہ آیا ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے پیسے دے دو. جس دن پیسے لینے یا رات کا مزدور بھی لیٹ آ رہا ہے، جی صاحب جی آئیں گے، مالک صاحب آئیں گے، ہمارا بوس آئے گا، وہ رات کو 10 بجے آئے گا، 11 بجے آئے گا، پھر اس وقت پیسے دیں. کیوں بھائی؟ ڈیوٹی کا ٹائم 5 بجے ہے، اس کو نہیں پتا 5 بجے ہے، وہ 5 بجے پہنچتا کیوں نہیں ہے پیسے دینے کے لیے؟ بددیانت بن چکا ہے. ہم ذرا غور کرنا شروع کریں. صحیح بتاؤں، آوے کا آوا ہی بگڑا پڑا ہے سارا کا سارا. آپ کسی بھی محکمے میں دیکھ لیں، افسر کا ٹائم ہے 8 بجے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ آفس میں جا کے، اور 4 بجے تک کا بیٹھنے کا ٹائم ہے، بیچ میں 1 گھنٹے کا وقفہ ہے، چلو اس کی اجازت ہے. چائے کا وقفہ ہو رہا ہے، گپ شپ کا وقفہ ہو رہا ہے، افسر کی میٹنگیں چل رہی ہیں، افسر فلاں جگہ پہ گئے ہیں، افسر صاحب نظر ہی کوئی نہیں آ رہے. یہ افسر نہیں ہے، چور صاحب ہیں جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک کہ ان کی جیب گرم نہ ہو تو یہ کام کرتے ہی کوئی نہیں ہے. صحیح طریقے سے امانت ادا نہیں ہو رہی، اور بلکہ ڈانٹتے ہیں. کوئی ان کے پاس کام کروانے کے لیے چلا جائے تو ڈانٹتے ہیں. بھائی ڈانٹ کس بات کی؟ تم پیسے لے رہے ہو، تم ملازم ہو، تم نوکر ہو، تم پیسے لے رہے ہو، ڈانٹ کس بات کی ہے؟ اور جی پھر آنا جی ابھی کام نہیں ہوگا، پھر آنا جی ابھی کام نہیں ہوگا. کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، حرام خوری کا چسکا لگا ہوا ہے زبان پہ، اس لیے کام کر ہی کوئی نہیں رہا. آج سرکاری اداروں کو پرائیویٹ ادارے بنانے کی کیوں میٹنگیں ہو رہی ہیں، کیوں مشورے ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، بگڑے ہوئے ہیں اوپر سارے، چور بیٹھے ہوئے ہیں سارے. میں جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ آج بیان حکومت کے خلاف تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، حکومت کے خلاف نہیں، چوروں کے خلاف ہے. چوروں کے خلاف ہے، وہ کسی بھی محکمے میں ہو. وہ چور مسجد میں ہو، مسجد کے پیسے لے کے بھاگ گیا خزانچی، مسجد کے پیسے لے کے بھاگ گیا صدر، یا مسجد کے امام صاحب، مسجد کے خطیب صاحب نے گڑبڑ کی، وہ بھی بددیانتی کر رہا ہے. کوئی بھی ہو، کسی بھی محکمے میں ہو. ہمارے پاس پی آئی اے میں اتنے جہاز نہیں ہیں جتنے بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں، اتنے جہاز نہیں ہیں جتنے انہیں پائلٹ رکھے ہوئے ہیں. کئی سال پہلے کی رپورٹ تھی کہ ان کے پاس جہاز تھوڑے سے ہیں، 49-50 کے قریب جہاز ہیں، اور پائلٹ تقریباً کوئی 1000 کے قریب ہیں، اور ایک پائلٹ کی تنخواہ لاکھوں میں ہوتی ہے، اور دیگر سہولیات الگ، اور پھر جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اوپر کے پیسے الگ. ان کا تو حساب کتاب ہی کوئی نہیں ہے. کسی کو پیسے دیے کام کروانے کے لیے، بس جتنے کا کام ہوا اتنے کا کام، باقی پیسے واپس کرے. باقی پیسے واپس نہ کیے تو امانت میں خیانت. ہمارے عابد صاحب سے ایک مرتبہ مولوی صاحب نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں درزی ہوں. ہمارا کبھی اس طرف خیال بھی نہیں کیا. مولوی صاحب نے ان سے پوچھا کہ جو کپڑا بچتا ہے واپسی دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ یاد ہے مولوی صاحب نے آپ سے پوچھا تھا، جو کپڑا بچتا ہے وہ کپڑا واپس دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ جو کپڑا بچا اپنے پاس رکھنا امانت میں خیانت. کپڑا ہے، قابل استعمال ہے، چھوٹی چھوٹی قطرے نہیں ہے، بڑا کپڑا ہے، دینا ضروری ہے. جب تک کہ وہ اجازت نہ دے تو خود استعمال کرنے کی اجازت ہی کوئی نہیں ہے. کسی کے ہاں گھر کوئی کھانا بھیج دیا، کوئی چاول بھیج دیا، کوئی سالن بھیج دیا،
عام طور پہ ہونا تو یہ چاہیے برتن فوراً واپس کریں، فوراً واپس نہیں کیے تو پھر ان کے برتنوں کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ برتن ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، یہ فلاں گھر کا آیا ہوا برتن ہے، یہ فلاں گھر کا آیا ہوا برتن ہے، حالانکہ ان کے برتن کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، انہوں نے چیز بھیجی تھی، برتن تھوڑی استعمال کے لیے بھیجے ہیں، ہم ان کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایک محاورہ بن چکا ہے کہ ایسے استعمال کر رہے ہیں جیسے سرکاری چیز استعمال کر رہے ہو، بن چکا محاورہ کہ نہیں؟ بھائی سرکاری چیز کو اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال کرنا جائز کہاں سے ہو چکا ہے؟ اگر ایک پین کسی افسر کے دفتر میں رکھا ہوا ہے تو وہ اس پین سے سرکاری کام ہی کرے گا، بس آفس کے کام کرے گا، اس پین کے ساتھ اپنے ذاتی کام میں ایک سائن بھی اس نے کیا، اس نے حرام کام کیا ہے، اس نے تو سرکاری چیز کو اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال کر لیا۔ آج سرکاری گاڑیاں استعمال نہیں ہو رہی اپنے کام کے لیے، اس کو گاڑی دی تھی گھر سے آفس جانے کے لیے اور آفس سے گھر آنے کے لیے، یہ ذاتی کام میں استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ بڑا افسر ہو یا چھوٹا افسر ہو، سارا کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے، ڈاکٹری کی لائن ہو، انجینئر کی لائن ہو، کوئی سی بھی لائن ہو، شاید ہی کوئی بچا ہوگا، ورنہ ہر جگہ پہ یہی چور چکاری ہو رہی ہے، جس دل کے اندر خوف خدا رہا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور بھائی یہی تو مانت میں خیانت ہو رہی ہے، یہی تو بددیانتی ہو رہی ہے۔ اوپر سے لے کر وہ پرویز مشرف کا زمانہ تھا نا، تو علماء نے کہا کہ چوروں کے ہاتھ کاٹنے چاہیے، تو پرویز مشرف نے کہا اگر چوروں کے ہاتھ کاٹنا شروع کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پورے ملک کو ٹونڈا کر دیں گے، پورے ملک کے ہاتھ کاٹ دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مان چکا تھا کہ پورا ملک سارے چور اکٹھے ہو گئے۔ اس لیے ہم اپنے بارے میں جائزہ لیں، ہم اپنے بارے میں سوچیں، کہیں غلط تو نہیں ہو رہا، کہیں زیادتی تو نہیں ہو رہی، امانت میں خیانت تو نہیں ہو رہی۔ اللہ نے دین کا علم دیا، اس میں بھی امانت میں خیانت نہ کریں، صاف صاف مسئلہ بتلائیں، اس بارے میں ڈرنا نہیں چاہیے اوے مسجد والے فارغ کر دیں گے، مسجد کی نوکری گئی، مسجد سے فلاں گیا، اگر ہم حق بیان کر دیں گے فلاں کا چندہ گیا، فلاں کے نذرانے لگے ہوئے وہ گئے، تو اس نے امانت میں خیانت کیا، بددیانتی کی، حق مسئلہ کیوں نہیں بتلایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے بات چیت کرنے کے لیے، کسی موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے۔ اب یہودی پتہ کیا کہنے لگے؟ کہتے جی ہماری کتاب میں مسئلہ ایسے لکھا ہوا ہے، اور صفحہ کھول کے دکھا دیا، اگلے صفحے پہ رکھ لیا ہاتھ، وہ نہیں دکھا رہا، کہتا ہماری کتاب میں تو ایسے لکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کے بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام ایمان قبول کر چکے تھے، صحابی بن چکے تھے، حضور کے پاس بیٹھے تھے، وہ جانتے تھے تورات میں کیا لکھا ہے۔ انہوں نے فوراً یہودی کو کہا کہ دوسرا صفحہ بھی دکھاؤ، اس پہ ہاتھ رکھ کے چھپایا کیوں ہوا ہے؟ مسئلہ سچ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ دو ٹوک بات کرتے کیوں نہیں ہو؟ گول مول بات کیوں کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عیسائی آئے مناظرہ کرنے کے لیے، بحث مباحثہ کرنے کے لیے۔ بڑا سننے والا واقعہ ہے، نجران کے کچھ عیسائی حضور کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے آئے، دو بھائی تھے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا۔ بڑے بھائی نے حضور سے مناظرہ کرنا ہے، بحث مباحثہ کرنا ہے، راستے میں چلتے چلتے چھوٹے بھائی کو لگی ٹھوکر، نیچے گر گیا۔ نیچے گرا تو اس نے حضور کو بڑی ساری گالی دی، بڑے بھائی نے روکا، اوے گالی نہ دو، وہ نبی ہیں، نبی ہیں، گالی نہ دو۔ چھوٹے نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا نبی ہیں تو بحث کرنے کیوں جا رہے ہو؟ نبی ہیں تو بحث کیوں کرنے جا رہے ہو؟ اور اگر آپ ان کو نبی نہیں مانتے تو پھر مجھے گالی دینے سے کیوں روک رہے ہو؟ کیا چکر کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ نبی ایکسپٹ کرتے ہو تو ایمان کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا مانتا میں بھی ہوں کہ نبی ہیں، اگر میں ایمان قبول کر لوں تو لوگوں کے چندے لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے نذرانے لگے ہوئے ہیں، میں لوگوں کا پوپ قادری ہوں، پادری ہوں، ان کا لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ سارے پیسے بند ہو جائیں گے، اس لیے میں ایمان قبول نہیں کرتا۔ یہ ہے امانت میں خیانت۔ حق بات کو تسلیم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ عوام کو صحیح مسئلہ بتایا کیوں نہیں جا رہا؟ تو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے امانت کے موضوع پہ، کہ آج ہم غور کریں ہم کس کس چیز میں خیانت کر رہے ہیں۔ خیانت صرف یہی نہیں ہے کہ پیسے صحیح طریقے سے ادا نہ کیے جائیں، بیچ میں سے گڑبڑ کر لی، ڈنڈی مار لی تو ہم نے خیانت کی ہے، نہیں۔ وقت کسی کے ساتھ دینا طے کر لیا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا، اور وقت پورا نہ دیا تو اس نے وقت میں ڈنڈی ماری ہے، وقت میں خیانت کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے استاد جب وہاں پہ پڑھاتے تھے، بڑے اللہ والے سارے نیک آدمی تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں تو صفائی کرنے والا بھی مسلمان اور وہ بھی اللہ والا نیک آدمی، باورچی بھی نیک آدمی، سارے خادم نیک آدمی، اللہ والے نیک آدمی تھے۔ تو دارالعلوم دیوبند کے استاد جب پڑھاتے تھے، پڑھاتے ہوئے اگر کوئی مہمان بیچ میں آ جاتا تو فوراً ٹائم نوٹ کر لیتے تھے، 10 بجے مہمان آیا اور 10:30 بجے گیا ہے۔
پھر بیچ میں کوئی اور آ جاتا تو ٹائم نوٹ کرتے رہتے تھے. مہینے بعد جب تنخواہ ملتی تو محتمم صاحب کو کہتے, مدرسے والوں کو کہتے کہ ہم نے اتنا ٹائم مہمانوں کو دیا ہے, لہذا ہماری اتنی تنخواہ بیچ میں سے مائنس کر لی جائے, اتنی تنخواہ بیچ میں سے کاٹ لی جائے. یہ ان کا جذبہ تھا, یہ ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا. یہ آپ کو صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ کیا ان کا جذبہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بددیانتی ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ خیانت ہو جائے. تو آج ہمارے ہاں ان چیزوں میں غور نہیں کیا جاتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, کسی کی عیادت کرنے کے لیے گئے, وہ بندہ مرنے کے قریب تھا, رات کا وقت تھا, چراغ جل رہا تھا. حضرت عمر فاروق اس کے پاس پہنچے, اس آدمی کی ڈیتھ ہوگی, بندہ فوت ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً چراغ بجھا دیا. رات کا وقت تھا, اندھیرا ہو گیا. لوگوں نے کہا حضرت آپ نے چراغ کیوں بجھا دیا, رات کا وقت ہے. فرمانے لگے کہ یہ چراغ اس آدمی کی ملکیت تھی جو بندہ فوت ہو چکا ہے. اب اس کے فوت ہوتے ہی یہ چراغ اس کے بچوں کی ملکیت بن گئی ہے, یہ بچے اس کے وارث بن چکے ہیں. اب جب تک بچے اجازت نہیں دیں گے چراغ نہیں جلے گا. کروڑوں روپے کا تھا چراغ, اربوں خربوں روپے کا تھا نہیں, قیمت کوئی زیادہ نہیں تھی. اس لیے جب امانت میں خیانت ہو رہی ہو وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تھوڑے پیسوں کی ہے یا زیادہ پیسوں کی ہے. خیانت تو خیانت ہی ہوتی ہے, بددیانتی تو بددیانتی ہوتی ہے. بس اللہ سے دعا سمجھ بھی عطا فرمائے, صحیح دینداری والی زندگی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.